الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حج کے مہینے اور قربانی کے مہینے چل رہے ہیں اور اسی حوالے سے ہمارے علماء ذیشان خطابات فرما رہے ہیں اور قربانی کی اہمیت، قربانی کی فضیلت اور قربانی کے متعلق جو شریعت کا حکم ہے وہ عوام الناس کو بتایا جاتا ہے تاکہ ہم اس طریقے سے قربانی کر سکیں کہ خدا کی بارگاہ میں بھی قبول ہو جائے اور ہمیں اس کا اجر اور ثواب بھی ملے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث قربانی کے بارے اور بے شمار فرامین موجود ہیں کہ جن سے ہم قربانی کا وجوب ثابت کرتے ہیں اور قربانی کا جو اجر و ثواب ہے اس کو ہم ثابت کرتے ہیں۔ تو آج کا جمعہ بھی انشاءاللہ ہم قربانی کے متعلق ہی گفتگو کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قربانی کیا چیز ہے اور کس جانور کی ہمیں قربانی کرنی ہے، کس جانور کی قربانی نہیں کرنی۔ اس سے پہلے بطور تمہید چند ایک احادیث پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید والے دن کسی بھی شخص کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو جو سب سے پسندیدہ عمل عید والے دن ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ اس سے افضل، اس سے زیادہ پسند کام اللہ پاک کو اس دن اور کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت والے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے سمیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اتنا عظیم کام ہے کہ اس کے کھر بھی ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں آئیں گے، اس کے بال بھی ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں آئیں گے اور اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ پاک اسے قبولیت پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فطیبوا بہا نفسا، کہ جب خون بھی اس کا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے بال بھی پیش ہوں گے، اس کے کھر بھی پیش ہوں گے اور اس کی ایک ایک چیز خدا کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، تو فطیبوا بہا نفسا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر قربانی کرو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر قربانی نہ کی جائے کہ اب مجھے کرنی ہی پڑے گی، اب یہ دینی ہی پڑے گی، لوگ کیا کہیں گے، یہ چیزیں بندہ ملحوظ خاطر نہ رکھے۔ قربانی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ خدا راضی ہو جائے، محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ مقصد ہوگا تو پھر اس کے کھر بھی آپ کے کام آ جانے ہیں، اس کے بال بھی آپ کے کام آ جانے ہیں، پھر اس کا خون بھی آپ کے کام آ جانا ہے اور اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس نے پہلے قبول ہو جانا ہے۔ اس لیے دل کی خوشی سے قربانی کی جائے۔ اگلی حدیث پاک کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا سے فرمایا یا فاطمہ قمی الی اضحیتک، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس جا کے کھڑی رہو، اس کے پاس موجود رہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس لیے؟
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر ایک قطرے کے بدلے اللہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ ایک قطرہ خون کا زمین پہ گرنا ہے، اس کے بدلے یہ گناہ معاف ہونا ہے، اور اللہ پاک نے بخشش عطا فرمانی ہے اس کے خون کے بدلے۔ تو سیدہ کائنات چونکہ حضور کی امت سے بھی بڑی محبت فرماتی ہیں، حضور کی امت کے ساتھ بھی بڑی شفقت فرماتی ہیں، تو سیدہ کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم اہل بیت کے لیے ہے یا پوری امت کے لیے ہے کہ ہر قطرے کے بدلے بندے کے گناہ معاف ہونے ہیں؟ یہ خاص اہل بیت کو ملے گا یا پوری امت یہ اجر لے گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، یہ جو اجر میں نے بتایا ہے یہ آل محمد کے لیے بھی ہے اور امت محمد کے لیے بھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ سب کے لیے ہے۔ اللہ پاک سب کو یہ اجر عطا فرماتا ہے اور سب کو اللہ پاک یہ ثواب دے گا، بس شرط وہی ہے کہ دل کی خوشی سے کیا جائے، اور شرط یہ ہے کہ مال حلال سے کیا جائے اور اس کے جو دیگر لوازمات ہیں ان کو پورا کیا جائے، تو اللہ پاک ہر بندے کو یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوش بختی اور یہ خوش خبری ہر اس امت کے بندے کو بتا دی ہے کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کچھ بکریاں دی کہ جاؤ جا کر یہ صحابہ کرام کے اندر بکریاں تقسیم کر دو، صحابہ کرام کو یہ بکریاں دے دو۔ حضرت عقبہ بن عامر، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے وہ بکریاں بانٹنا شروع کر دیں، میرے پاس ایک بکری کا بچہ رہ گیا جو 1 سال کا تھا، کچھ روایتوں میں ہے کہ 1 سال سے بھی کچھ کم کا تھا، ایک بکری کا بچہ۔ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ سارے میں نے قربانی کے لیے جانور دیے ہیں اور میرے پاس جو بچا ہے وہ 1 سال سے بھی کم کا بچا ہے، اس کی تو قربانی ہونی نہیں ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں وہ جو 1 سال سے کم بکری کا بچہ وہ میں کر لوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص حضرت عقبہ بن عامر کو اجازت دی، فرمایا تیرے لیے جائز ہے، خاص تیرے لیے جائز ہے، باقی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حد تک بھی قربانی کا حکم دیا ہے کہ اگر وہ اس کی عمر کم تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خصوصی اختیار استعمال کرتے ہوئے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی کا حکم دیا، نہیں بھی قربانی لازمی کرنی ہے، چاہے تمہارے پاس یہ بکرے کی عمر کم ہی ہے، ساتھ اپنا خاص اختیار بھی استعمال فرما لیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا بھی خاص تیرے لیے کم جائز ہے، تیرے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک ملتی ہوئی حدیث پڑھ رہا ہوں میں، حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت نیار کے بیٹے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے پیچھے سے نا اپنے گھر میں قربانی کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر عید کی نماز سے پہلے چھری پھیر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھ کے واپس گزرے تو آپ نے خون بہتا ہوا دیکھا، بعض روایات میں کہ خوشبو حضور کو آئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی یہ ہماری عید کی نماز سے پہلے کس نے جانور کو ذبح کر دیا؟ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور میں نے کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید کی نماز سے پہلے کیوں کر دیا؟ حضور میں نے کہا کہ یہ آج کھانے پینے کا دن ہے تو میرے ہمسائے، میرے بچے، میرے گھر والے، ان کو میں گوشت کر کے دے جاتا ہوں، پھر عید کی نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں تاکہ میرے آنے تک وہ سالن وغیرہ پکا ہو اور عید کی نماز بھی ہو جائے اور جلدی ذرا کھانا بھی مل جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، اب تمہیں دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی کیونکہ عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے، عید کی نماز پہلے پڑھنی پڑے گی پھر قربانی کرنی پڑے گی۔ تو حضرت ابو بردہ بن نیار کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو صرف ایک ابھی 6 ماہ کا بچہ ہے، 6 ماہ کا بکری کا بچہ، کیا اس کی قربانی کر لوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں